اور دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں میری آواز سن رہے ہو، یہ بیٹھا ہوا مجمع ہی میرا مخاطب نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے مخاطب ہیں، اور میری بات غور سے سنو اپنے، اور پبلک کے اندر تقریریں ان مشرکوں کے ملانے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہابی جہنم میں جائے گا، سنی اگر رنڈی کے کوٹھے میں مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، دو چار لات مارنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بریلویت کا پورا یہ جو ڈھانچہ ہے انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اور یہ سب لیکن وہ شرک کے اندر ڈوبا، پتہ ہی نہیں اس کو شرک کیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ درگاہ کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے نیاز اور فاتحہ چادریں چڑھاتا، طواف کرتا، اور بابا ہمیں بیٹا دے دو بیٹی دے دو، وہاں درخواستیں پیش کرتا ہے، باقاعدہ لیٹر لکھ کے مزار کے نیچے چادر کے نیچے رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے حق کو سمجھنا بہت آسان بھی کر دیا۔ وہابی کہتے ہوئے اپنی روٹیاں سینکتے تھے، جو ہماری باتوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء بریلویت کی زبان سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نکال رہا ہے۔ آج وہ مزاروں کے طواف کی مخالفت کرتے ہیں، چراغوں کی مخالفت کرتے ہیں، 11ویں 12ویں کے جناب جلوس کی اور 11ویں منانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جناب عورتوں کو قبروں کے اوپر جا کر لعنت بھیجنے والی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ آج ان سب چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ کس کا دین ہے یہ؟ کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کے فضل سے اہل حق، اہل توحید، اہل الحدیث کا کی محنت اور اہل الحدیث کے علماء کی جد و جہد کہ آج ان ظالموں کے منہ سے ہماری باتیں اللہ نکلوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان رکھ رہا ہے، یہ تمام سب نمازیں پڑھ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پانچ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اللہ توفیق دے حج بیت اللہ، تو وہی سب سے بڑا ہے۔ بھلے وہ موچی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جھاڑو مارنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ چمڑا کاٹنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ جوتے کی پالش کرنے والا کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے سماج کا سب سے گرا پڑا یا سب سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبے والا شخص مانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ہے۔ دین صرف عبادت و بندگی کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیا، دین مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے خیر خواہ بنو، اللہ کا ادب کرو، اللہ کا احترام کرو، اور یہ کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج جو ٹکڑوں میں تم بٹے ہو نا، ذات اور پات کی برادریوں میں، یہ جو تم بٹے ہوئے ہو نا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی دوسری چال میں جو پھنسے کہ مسلمانوں میں فرقے پیدا کیے شیطان نے، وہ حنفی بن گیا، وہ شافعی بن گیا، وہ مالکی بن گیا، وہ قادری بن گیا، وہ نقشبندی بن گیا، وہ حشمتی بن گیا، وہ ایرانی بن گیا، وہ تورانی بن گیا۔ پھر اس کے بعد لسانیت کے طور پر ایک دوسرے سے ہم جدا ہیں، لڑ رہے ہیں۔ پڑوسی ملکوں کے اندر جا کے دیکھیے، زبان کا اتنا بڑا تعصب ہے کہ پنجابی بولنے والا سندھی بولنے والے سے نفرت کر رہا ہے، سندھی بولنے والا پنجابی بولنے والے سے نفرت کر رہا ہے۔ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، ایک دوسرے 4 صوبے چاروں آپس میں کٹا کٹ لڑ رہے ہیں۔ وہ پنجابی بولتا ہے، وہ اردو بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، وہ فلانے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ زبان، یہ رنگ، یہ نسل، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر سمانتا پیدا نہ ہو، مساوات پیدا نہ ہو، برابری پیدا نہ ہو۔ اسلام کے اندر مساوات اور برابری، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ عزیزان گرامی قدر ہے مسلمانوں، میں کچھ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ بڑے اطمینان سے بیٹھو گے تو میں کچھ بات بتاؤں گا مختصر طور پر۔ اگر اٹھک بیٹھک لگائی تو پھر میں بھی اٹھک بیٹھک کر کے چلا جاؤں۔ کوئی مشن ہے، مسلمانوں کی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہے۔ مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے، مسلمان عام قوموں کی طرح نہیں ہے جیسے بھارت کے اندر عام قومیں پیدا ہوتی ہیں اور جناب علی ماں باپ کے روش اور ان کے طریقوں پہ چلتی ہیں، کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، اور روٹی جن کا باپ جو کر رہا ہے، باپ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ڈاکٹری، باپ انجینئر ہے تو انجینئرنگ، باپ کھیت جوتتا ہے تو وہ بھی کھیت جوتنے والا، بھینس چرانے والا، بکری چرانے والا، یا